بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی صدر ٹرمپ نے عالمی وبا کورونا کی اثر صورتحال سے ملک کو خبردار کرنے والے ڈاکٹر فوچی کو ملک کے لیے تباہی قرار دے دیا۔ صدر ٹرمپ امریکہ کے سب سے بڑے ماہر امراض برائے متعدی امراض ڈاکٹر فوچی سے شدید ناراض ہو گئے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کورونا سے بچاؤ کی نصیحتیں کرنے والوں کو احمق قرار دیتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو اب کورونا سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ لوگ کورونا کا سن کر عاجز آ چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے دوسرے اور آخری مباحثے کے منتظمین جو بائیڈن نواز قرار دے دیا ہے اور کہا ہے کہ آخری مباحثے کا طریقہ کار تبدیل کیا جانا چاہیے۔ دوستو، یاد رہے کہ کورونا کو غیر سنجیدہ لینے والے امریکی صدر ٹرمپ گزشتہ دنوں خود کورونا کا شکار ہو گئے تھے۔ قطر ایئر ویز نے آئندہ 2 برسوں تک اپنے ایئر بس A380 طیارے استعمال نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ قطر کی اس قومی فضائی کمپنی نے بتایا ہے کہ یہ فیصلہ کورونا کے بحران کے فضائی سفر کی منڈی پر تباہ کن اثرات کے باعث کیا گیا ہے۔ ایئر لائن آئندہ کم از کم 2 سال تک اپنے A380 طیاروں کو تجارتی پروازوں کے لیے استعمال کرنے کی کوئی امید نہیں رکھتی۔ ایئر لائن کی طرف سے سامنے آنے والے بیان میں ان طیاروں کو استعمال نہ کرنے کی جو مدت بتائی گئی ہے وہ ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یورپ میں کورونا کی دوسری لہر کے سبب سفر کرنے پر پابندیاں اور سفری قواعد و ضوابط پر غیر معمولی تبدیلیاں بنی ہیں۔ اس وقت سفر کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہو چکی ہے اور اس کے سبب ٹکٹوں کی قیمتیں بھی مزید گریں گی۔ متحدہ عرب امارات سے اڑان بھرنے والا پہلا مسافر طیارہ اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب کے بن گورین ہوائی اڈے پر پہنچ گیا۔ متحدہ عرب امارات کی فضائی کمپنی اتحاد ایئر ویز کی پرواز EY 9607 ابوظہبی سے روانہ ہوئی اور اس میں صرف عملے کے ارکان سوار تھے۔ یہ مسافر طیارہ اب تل ابیب سے اسرائیلی سیاحوں کو لائے گا۔ ابوظہبی کی ملکیتی فضائی کمپنی اتحاد کا کہنا تھا کہ اس نے اسرائیل کے لیے پہلی مسافر پرواز چلا کر تاریخ رقم کر دی ہے۔ وہ اسرائیل کے لیے مسافر پرواز چلانے والی خلیج کی پہلی فضائی کمپنی بن گئی ہے۔ ایک سعودی خاتون نے دنیا کی سب سے بڑی کافی پینٹنگ بنا کر سعودی عرب میں یہ ریکارڈ اپنے نام کرنے والی تنہا خاتون ہونے کا اعزاز حاصل کر لیا ہے۔ احود عبداللہ المالکی نے زائد المیعاد کافی کو استعمال کرتے ہوئے سعودی عرب اور ہمسایہ ملک متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں کی تصاویر تخلیق کی ہیں۔ ان کی یہ پینٹنگز 220 مربع میٹر پر بنائی گئی ہیں۔ گنیز ورلڈ ریکارڈ کے ایک بیان کے مطابق احود المالکی کا کہنا تھا کہ میں نے یہ پینٹنگز مسلسل 45 دن کے کام سے مکمل کی ہیں۔ ان کے ساتھ 2 نگران بھی موجود تھے جو ڈرون اور ویڈیو کے ذریعے کام کو ریکارڈ کر رہے تھے۔ تصاویر میں دوستو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے بانی سعودی بادشاہ عبدالعزیز بن سعود اور متحدہ عرب امارات کے بادشاہ شیخ زید بن سلطان کی پینٹنگ شامل ہیں۔ کورونا کے ہسپتالوں سے ڈسچارج ہونے والے مریضوں کی اکثریت کو طویل عرصے تک مختلف علامات جیسے سانس لینے میں مشکلات، تھکاوٹ، ذہنی بے چینی اور ڈپریشن کا سامنا ہوتا ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ کورونا سے پہلی بار متاثر ہونے کے 2 سے 3 ماہ بعد ہی بظاہر صحتیاب قرار دیے جانے والے مریضوں کی اکثریت کو مختلف اقسام کی علامات کا تجربہ ہوتا ہے۔ دوستو، اس تحقیق میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے ریڈ کلف ڈپارٹمنٹ آف میڈیسن، آکسفورڈ بائیو میڈیکل ریسرچ سینٹر اور NIHR آکسفورڈ ہیلتھ BRC کے ماہرین شامل تھے۔ انڈونیشیا میں ایک آنکھ والی البینو نسل کی عجیب و غریب شارک دریافت ہوئی ہے جو پیدا ہونے کے کچھ دیر بعد ہی مر گئی۔ ایک آنکھ والی حیرت انگیز گوشت خور مچھلی انڈونیشیا کے سمندر سے برآمد ہوئی ہے جسے کچھ مچھیروں نے دریافت کیا تھا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 2 بچے تو نارمل تھے لیکن تیسرا بچہ عجیب و غریب تھا جس کے ماتھے پر صرف ایک آنکھ تھی۔
اور اس کا رنگ بھی دودھ جیسا تھا۔ 2011 میں بھی دوستو امریکہ کے سمندر سے ایسی ہی انوکھی شارک پکڑی گئی تھی اور وہ بھی کچھ دیر بعد مر گئی تھی۔ عمرہ کی بحالی اور مسجد حرم میں نمازیوں کی تعداد بڑھائے جانے کے بعد حرم شریف اور بیت اللہ میں صفائی کے عملے کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ مسجد حرم کے اندرونی اور بیرونی مقامات، مرکزی ہال، گیلریوں اور مطاف کو صاف ستھرا اور معطل رکھنے کے لیے 4000 افراد پر مشتمل عملہ مقرر کیا گیا ہے۔ 4000 ملازمین کی نگرانی پر 180 سپروائزر مقرر کیے گئے ہیں۔ مسجد حرم کے اندر اور باہر کے مقامات کو دن میں 10 بار دھویا جاتا ہے اور صفائی کے لیے ماحول دوست بہترین اور اعلیٰ معیار کی اشیاء استعمال کی جاتی ہیں۔ صفائی کے دوران روزانہ 60,000 لیٹر ماحول دوست مواد استعمال کیا جاتا ہے۔ صفائی کے لیے 100 آلات اور مشینیں استعمال کی جاتی ہیں اور 1200 لیٹر عطر چھڑکا جاتا ہے۔ بھارت میں کورونا کے دوران ریسٹورنٹس میں زپ والے ماسک متعارف کروائے گئے ہیں، جس کے ذریعے صارفین بغیر ماسک ہٹائے آرام سے کھانا کھا سکتے ہیں، جن میں ہونٹوں کی جگہ زپ لگی ہوئی ہے جسے صارف کھول کر منہ میں نوالا ڈال سکتا ہے۔ اس طرح ماسک ہٹانا نہیں پڑتا۔ ریسٹورنٹ میں آنے والے ہر شخص کو ماسک مفت مہیا کیا جاتا ہے۔ اس طرح لوگوں کی بڑی تعداد دوبارہ ریسٹورنٹ کا رخ کر رہی ہے۔ چائنا اپنے 5G نیٹ ورک کی تعمیر پر کام آگے بڑھا رہا ہے۔ اب تک 6 لاکھ سے زائد 5G بیس اسٹیشنز تعمیر کیے جا چکے ہیں۔ 5G صارفین کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس نیٹ ورک سے منسلک آلات کی تعداد 15 کروڑ سے بڑھ گئی ہے۔ بھارت نے لداخ میں چینی اہلکار کو حراست میں لے لیا ہے۔ چینی میڈیا کے مطابق سپاہی غلطی سے منع کیے گئے علاقے میں چلا گیا تھا۔ چینی اہلکار کی رہائی سے متعلق معاملہ طے پا گئے ہیں، جلد رہا کر دیا جائے گا۔ آرمینیا کے خلاف لڑائی میں پاکستان نے اپنا وزن آذربائیجان کے پلڑے میں ڈال کر آذری قوم کے دل جیت لیے ہیں اور اب وہاں پاکستانی پرچموں کی طلب بھی بڑھ گئی ہے۔ پاکستان میں تعینات آذری سفیر علی زادہ نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ آذربائیجان میں لوگ ترکی اور پاکستان سے بے حد محبت کرتے ہیں اور اسی وجہ سے وہاں پاکستانی جھنڈوں کی طلب بڑھ گئی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر جو بائیڈن نومبر میں جیت جاتے ہیں تو وہ کرسمس سیزن ہی منسوخ کر دیں گے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ اگر جو بائیڈن یہاں آ جائیں تو یہ بھوتوں کا شہر بن جائے گا اور کرسمس سیزن منسوخ ہو جائے گا۔ عالمی ادارے کے سروے میں بھارت 4 بڑے ممالک میں شامل ہونے کے باوجود بڑی طاقتوں کی صف سے باہر ہو گیا ہے۔ آسٹریلیا میں قائم بین الاقوامی ادارے لوئی انسٹی ٹیوٹ نے 2020 کے لیے ایشیا کا پاور انڈیکس جاری کیا ہے، جس میں بھارت نے گزشتہ برس کے مقابلے میں 40 پوائنٹ کم حاصل کیے ہیں۔ ادارے کا کہنا ہے کہ اب ایشیا میں بھارت درمیانے درجے کی طاقت بن چکا ہے۔ کورونا کے باعث خطے میں سب سے زیادہ بھارت کی ترقی کرنے کی صلاحیت متاثر ہوئے ہیں۔ خطے میں آبادی اور دیگر حالات کے اعتبار سے بھارت چائنا کا مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن بدلتی ہوئی صورتحال میں بھارت چائنا کے آس پاس بھی نہیں پہنچ سکتا اور اس کا امکان بہت ہی کم ہے۔ ادارے کا مزید کہنا تھا کہ بھارت نے اپنے سفارتی اثر و رسوخ میں ضرور اضافہ کیا ہے، تاہم دفاع، نیٹ ورک اور اقتصادی تعلقات کے 2 ایسے پیمانے ہیں جن پر بھارت کی کارکردگی نیچے آئی ہے۔ خطے پر بھارتی اثر و رسوخ میں بھی کمی کی نشاندہی کی گئی ہے۔ بھارت کو اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیے اور اگر اسے سپر پاور بننے کی خواہش ہے تو اپنے ہمسایہ ممالک سے تعلقات بہتر بنانا ہوں گے اور دہائیوں تک محنت کرنے کے بعد بھی یہ ہدف حاصل کرنا اس کے لیے سہل نہیں ہوگا۔ چائنا نے ایک بڑے شعبے میں پہلی بار امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور دنیا کی سب سے بڑی فلمی صنعت کا تاج اپنے سر پر پہن لیا ہے۔ چائنا میں باکس آفس پر فلموں نے لگ بھگ $2 ارب کا بزنس کر لیا ہے۔ زلمے خلیل زاد نے اپنے ایک بیان میں طالبان کے دعوے سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ معاہدے کی خلاف ورزی کے الزامات امن کو آگے نہیں بڑھائیں گے۔
زلمے خلیل زاد نے کہا کہ تشدد میں کمی کے عزم کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امن مذاکرات امن کے لیے تاریخی مواقع ضائع نہیں کرنے چاہیے۔ دوستو، یاد رہے کہ طالبان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ افغانستان میں امریکی اہلکار امریکہ طالبان معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ ایرانی حکومت کو اسلحہ فروخت کرنے اور اس کی منتقلی میں سہولت مہیا کرنے یا لڑائی کا ساز و سامان کی فراہمی میں مدد کرنے والے کسی بھی فرد، ادارے، کمپنی یا ملک کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون کرنے والوں کو سزا دی جائے گی اور انہیں بھی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ برطانیہ میں کورونا پابندیوں کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ شہریوں نے علی اعلان کورونا SOPs کی خلاف ورزی شروع کر دی ہے۔ اس سلسلے میں مظاہرے بھی ہونے لگے ہیں جن میں مظاہرین نے کہا ہے کہ وہ ماسک نہیں لگائیں گے اور نہ ہی فاصلہ رکھیں گے۔ ایسا ہی ایک مظاہرہ برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں کیا گیا ہے جو کورونا کی روک تھام کے لیے نافذ SOPs کے خلاف تھا، جس میں لندن کے لوگوں نے کورونا کے پھیلاؤ کے پیش نظر حکومت کے سخت اقدامات کو مسترد کر دیا ہے۔ دوسری طرف کورونا وبا اور پابندیوں کی وجہ سے برطانوی معیشت کو بھی سخت چیلنجز کا سامنا ہے۔ روزگار کے بہت سے مواقع بھی ختم ہو چکے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ برطانیہ کورونا کیسز کی تعداد کے لحاظ سے دنیا بھر کے ممالک میں 11ویں نمبر پر ہے۔ مریم نواز اور کیپٹن صفدر سمیت 9 لیگی رہنماؤں پر ٹریفک میں رکاوٹ اور پنجاب ساؤنڈ ایکٹ کی خلاف ورزی کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، جس میں ان پر ریاستی اداروں کے خلاف اشتعال انگیز تقریریں کرنے کا الزام بھی لگایا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مہنگائی کی اصل وجہ ذخیرہ اندوزی ہے۔ انتظامیہ یقینی بنائے کہ ذخیرہ اندوزی میں ملوث عناصر کے خلاف سخت ایکشن ہو۔ ذخیرہ اندوزی پر قابو پا لیا تو صورتحال میں نمایاں بہتری آئے گی۔ مہنگائی پر قابو پانے اور ذخیرہ اندوزی کی حوصلہ شکنی کے لیے ٹائیگر فورس کو پہلا ٹاسک دیا گیا ہے، جس کے تحت ابتدائی طور پر اسلام آباد کی 9000 دکانوں پر ریٹ لسٹ اور اوور چارجنگ کی مانیٹرنگ ہوگی۔ احتساب عدالت نے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کو منی لانڈرنگ کیس میں 14 روزہ جوڈیشنل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ شہباز شریف پہلے ہی 21 روز سے جسمانی ریمانڈ پر نیب کی تحویل میں تھے۔ دنیا بھر میں بچوں کے ساتھ ہونے والے تشدد کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے پال شیٹ مین نامی انٹرنیشنل مہم کا حصہ بنتے ہوئے پاکستان کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے مرد حضرات اپنے ہاتھ کی ایک انگلی میں نیل پالش لگا کر ان بچوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ اس مہم کا آغاز دوستو آسٹریلیا سے 2014 میں ہوا تھا اور اب یہ تحریک آہستہ آہستہ دنیا بھر میں پھیل چکی ہے۔ دنیا بھر کے مرد اور خواتین ہر سال 1 سے 15 اکتوبر کے درمیان اپنی ایک انگلی کے ناخن پر نیل پالش لگا کر اپنی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے اس آگاہی مہم کا حصہ بن رہے ہیں۔ وسیم اکرم نے ٹویٹر پر اس مہم کا حصہ بنتے ہوئے کہا ہے کہ 1 بلین سے زائد بچے ہر سال اپنے بڑوں کے ہاتھوں تشدد کا نشانہ بنتے ہیں۔ وسیم اکرم نے اپنے ہاتھ کی ایک انگلی پر نیل پالش لگا کر تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے باقی تمام لوگوں کو بھی اس مہم کا حصہ بننے کی دعوت دی ہے اور کہا ہے کہ اس مہم کا حصہ بن کر بچوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا مظاہرہ کیا جائے۔ چیمپئن جہانگیر خان، شہزاد رائے، بلال اشرف، میکال ذوالفقار سمیت متعدد معروف شخصیات نے نیل پالش لگا کر بچوں پر ہونے والے تشدد کے خلاف احتجاج کیا۔ سائنسدانوں نے خبردار کیا ہے کہ بچوں کو دودھ پلانے والی پلاسٹک کی بوتلوں کو اگر زور سے ہلایا جائے تو اس عمل میں بھی پلاسٹک کے لاکھوں ذرات دودھ میں چلے جاتے ہیں، جو آخر کار نومولود کے جسم میں پہنچ جاتے ہیں۔ مثلاً اگر 1 لیٹر دودھ کو بوتل میں ہلایا اور ملایا جائے تو 10 سے 40 لاکھ باریک ذرات بھی دودھ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ بوتلیں پولی پروپائلین پلاسٹک سے بنی ہوتی ہیں اور 70% بوتلیں اسی قسم کے پلاسٹک پر مشتمل ہوتی ہیں۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ پلاسٹک کی بوتلیں اور دیگر اشیاء دھیرے دھیرے گلتی ہیں اور ان میں ذرات خارج ہوتے رہتے ہیں،
لیکن اب یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ ہماری توقعات سے بھی کہیں بڑھ کر ہے، یہاں تک کہ بوتل کو ہلانے سے بھی پلاسٹک کے لاکھوں ذرات خارج ہوتے ہیں، جو ایک حیرت انگیز امر ہے۔ سائنسدانوں کا مشورہ ہے کہ دودھ کسی سٹیل والے برتن میں گرم کر لیں یا فارمولہ بنا لیں، اس کے بعد ہلا کر اسے بوتل میں ڈال کر پلایا جائے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔